دنیا کے حالات آج کل بہت ہی خوفناک ہیں، لوگ پریشان ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کب یہ حالات مزید بگڑ کر جنگ عظیم کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ مگر کیا یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس وقت کرنا چاہیے کہ جنگ کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ اس ضمن میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، جب آج سے 1400 سال پہلے ایک بدوی آپ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اس کی تیاری کی ہے؟ یہ خوف، یہ جنگ کا ڈر جو ہر طرف آج کل چھایا ہوا ہے، کیا اس کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے زمانے سے تو نہیں ہے؟ وہ نذیر جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانیت کی نجات کے لیے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو ہی فرمایا تھا کہ آگ ہے، پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار، جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ اور ہاں، جہاں تک اس بدوی کے واقعہ کا تعلق ہے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواباً فرمایا کہ میری تیاری اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ خدا کا نبی جب دنیا میں آتا ہے اس کو نذیر اور بشیر کہا جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس شعر میں نذیر اور بشیر دونوں اپنے کردار بیان کیے ہیں، اور ایک طرف بتایا ہے کہ آگ ہے، بہت خوفناک حالات آنے والے، لیکن کہ جو خدائے ذوالعجائب سے پیار رکھتے ہیں ان کو بچائے گا وہ۔ اب خدائے ذوالعجائب کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، لیکن وہ عجیب قدرتیں رکھنے والا جو خدا ہے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے اپنے پیارے بندوں کو محفوظ رکھے گا اس آگ سے۔ اب یہ الفاظ بڑے سمجھنے والے ہیں، صرف خدا سے پیار رکھنا کیوں نہیں، خدائے ذوالعجائب، ایسا خدا جو معجزات دکھاتا ہے۔ اب اس معجزے کی واضح طور پہ مثال ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں بھی ملتی ہے کہ وہاں بھی تو آخر آگ تھی اور آگ سے وہ بچائے گئے۔ ایسے ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ دیکھو جتنے گھر اس زمین پہ بنائے جاتے ہیں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ عنکبوت کا، مکڑی کا، یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں اس گھر کی۔ اب کبھی سوچا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے قیمتی وجود تھا، خدا نے اس گھر میں بچایا جو سب سے کمزور تھا۔ دشمن سر پہ آ گئے، ایک مکڑی کا جالا ہی تھا نا جس سے وہ پیچھے ہٹے۔ تو یہ خدائے ذوالعجائب ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہترین جو سیفٹی کے لحاظ سے بہترین جگہ ہوتی ہیں، بہترین جہاز ہوتے ہیں، وہاں خدا نہیں ہوتا تو انہی میں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب تک خدائے ذوالعجائب جو ہے اس سے تعلق نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے، یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں، کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اس نظم کا چند اشعار آگے اور پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہی پیش گوئی جنگ عظیم ہے۔ اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ یہ جو بھی مصیبت آئے گی وہ جنگ کی صورت میں ہے۔ ہوگا کیا؟ وہ جو تھے اونچے محل اور وہ جو تھے کثرے بریں، پست ہو جائیں گے جیسے پست ہو ایک جائے غار۔
ایک ہی گردش سے گھر ہو جائیں گے مٹی کا ڈھیر، جس قدر جانیں تلف ہوں گی نہیں ان کا شمار۔ اگر آپ نے ایٹمی جو دھماکہ اس کا دیکھا ہو کہ جس شدت کے ساتھ وہ پھیلتی ہیں اس کی لہریں، جی تو مکان وغیرہ جو سامنے آتا ہے وہ بالکل پلین ہو جاتا ہے، وہی نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے۔ اب یہ ہوگا، لیکن فرمایا پر خدا کا رحم ہے، کوئی بھی اس سے ڈر نہیں۔ اب یہ ہے وہ خدا ذوالعجائب سے پیار والا حصہ جو ہے نا، اس کو حضور یہاں وضاحت فرما رہے ہیں۔ پر خدا کا رحم ہے، کوئی بھی اس سے ڈر نہیں۔ کن کو ڈر نہیں؟ ان کو جو جھکتے ہیں اس درگاہ پہ ہو کر خاکسار، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے ہیں خاکسار ہو کر، وہی نماز میں ایاک نعبد والا فلسفہ جو ہے مضمون بیان ہو گیا یہاں پہ، کہ مومنوں کے لیے جو خاکساری سے جھکے ہیں ان کے لیے خوشی کا موجب ہوگا۔ جو ہے وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں۔ جب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس خدائے ذوالعجائب سے کس طرح پیار کر سکتے ہیں؟ کون سی وہ راہیں ہیں جن کے اوپر ہمیں چلنا ہوگا تاہم ہمیں اس کا پیار حاصل ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام میں واضح طور پہ فرمایا کہ پیار کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ حب ہے، اور حب ان دانے کو کہتے ہیں۔ فرمایا اس دانے کو اگر آپ بوئیں گے تو اس سے آگے جو پودا اگے گا اس سے ساری خصوصیات اسی جنس کی ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی جب محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، تو اس سے پتہ چلا جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ کی صفات اس میں آ جاتی ہیں، اللہ کا رنگ اس میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ اپنی جماعت میں آنے والوں کو فرمایا کہ ہر وہ شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور اس جماعت میں داخل ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا فرض کہ وہ سورہ فاتحہ میں جو امہات الصفات ہیں، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ان کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اور عجیب بات ہے، فرمایا کہ اگر وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا نہیں کرتا تو وہ سراسر جھوٹا ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے کہ تو رب العالمین ہے، یعنی تیری بہت اچھی یہ صفت ہے۔ اگر وہ واقعتاً دل سے کہتا ہے کہ یہ اچھی صفت ہے تو خود کیوں نہیں اپناتا؟ اور یہ خدا سے محبت ہے۔ جب اس کو ایک خدا کا رنگ آ جائے گا، یہ صفات آ جائیں گی، تو آگ خدا یا خدا کے رنگ والے کو کیسے جلائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، محبت کی حقیقت بالالتزام اس بات کو چاہتی ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے محبوب کے تمام شمائل اور اخلاق اور عبادات پسند کرے اور ان میں فنا ہونے کے لیے بدل و جان سائی ہوں، تا اپنے محبوب میں ہو کر وہ زندگی پاوے جو محبوب کو حاصل ہے۔ سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کے گریباں سے ظاہر ہوتا ہے اور ایسی تصویر اس کی اپنے اندر کھینچتا ہے کہ گویا اسے پی جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں ہو کر، اس کے رنگ میں رنگین ہو کر اور اس کے ساتھ ہو کر لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ در حقیقت اس کی محبت میں کھویا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے اپنانی ہے، یہ احمدی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسے خود نہیں تلاش کرنا پڑے گا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہمارے خلیفہ وقت حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز وقت کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اور وہ کرنا ہی خدائی صفات کو اپنانا ہے۔ اور مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ خدا نے اپنی مرضی بتانی تو مجھے بتاتا ہے، تو کون سی صفات کس رنگ میں ظاہر ہونی ہے وہ ہمیں نہیں، وہ اس وجود کو بتائے گا جس کے ہاتھ میں ہم نے بیعت کی ہے۔ تو ہمارے لیے تو آسان ہے سمعنا وأطعنا، کہ جو فرماتے ہیں سنو اور کر گزرو۔ اب اس نظام سے جڑے بغیر آپ خدا کو نہیں پا سکتے۔ جو خلافت کے ساتھ اطاعت کے دائرہ سے جڑ جائے گا
اس کے اندر خدا کا نور آ جائے گا، اور وہ نور ہی سب کچھ ہے۔ تو جو مد نظر نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ایک الہی نظام خلافت قائم ہے۔ آج کسی بھی قسم کی آگ سے پناہ اور اس خدائے ذوالعجائب سے پیار کی راہیں صرف اور صرف خلافت احمدیہ کے ساتھ جڑ کے حاصل ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں حضرت امیر المومنین اس وقت جو علم اٹھائے ہوئے ہیں وہ امن کا ہے کہ خدا را انسانیت کو بچاؤ، امن کی طرف آؤ، انصاف کی طرف آؤ، دنیا میں جنگ نہ بھڑکاؤ۔ اگر جنگ بھڑکی تو اس قسم کے ہتھیار ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت خوفناک تباہی کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ اگر ایسے حالات میں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس خود بھی اس کے آگے جھکیں، اپنی نسلوں کو بھی اس کے آگے جھکنے والا بنائیں تاکہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکیں اور اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کر سکیں۔ اس دنیا نے ہمیں نہیں بچانا، نہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا مستقل محفوظ کرنا ہے، بلکہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کا حق ادا کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عاجزانہ دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے دنیا کو بچا لے گا۔ بس آج کل کے حالات میں اس حوالے سے بھی بہت دعائیں کریں، اس سے پہلے کہ دنیا کے حالات انتہا سے زیادہ بگڑ جائیں۔